बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। 9वीं OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन इस्लामाबाद में हो रही है। इख्तिताम की जानिब रमा दवा है। आज उसका आखिरी दिन है। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। कुछ देर कबल मैं सुन रही थी चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बड़ी हार्ट टू हार्ट उन्होंने बातें की, बीइंग अ वुमन और ख़ास तौर पे बीइंग अ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत क्या इक़दामात ले रही है, किस तरह से ख़वातीन की तरक्की को मुमकिन बना रही है, कैसे मसावियाना हुकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत उस सिलसिले में कौन से इक़दामात ले चुकी है, कौन से इक़दामात जो हैं वो पाइपलाइन पर हैं जिनको तकमील की जानिब पहुँचाया जा रहा है, और फ्यूचर में किस तरह के इक़दामात लिए जाएँ कि ख़वातीन की जो मसावी तरक्की के ख्वाब है माशरे की, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। उस सारे हवाले से उन्होंने रोड मैप पंजाब का जो है वो बयान किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की नाज़रीन, तो लॉ मिनिस्टर ने भी इससे खिताब किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार ने कल इससे खिताब किया। फिर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन तलहा ने भी इस मौके पर अपने ख़यालात का इजहार किया। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का मकसद OIC में जो ख़वातीन हैं उनकी जो नुमाइंदगी है माशरे की तरक्की के लिए, और जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं उनको ख़ास तौर पे ख़वातीन का जो किरदार है माशरे में उसको एक्नॉलेज करना, और जो उनको दरपेश मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं उसको भी एक्नॉलेज करना, और किस तरह से आसानी पैदा की जा सकती है, और किस तरह से माशरों की तरक्की में जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन का भी बड़ा कलीदी किरदार है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत का मैदान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो IT हो, कोई भी मैदान हो, ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। लेकिन कुछ हकीकतें जो हैं वो यकीनी तौर पे इस बात को मुनफरिद बनाती हैं कि ख़वातीन के जो चैलेंजेस हैं वो ख़ासे ज़्यादा होते हैं। तो उनको किस तरह से जो है वो देखा जाए, क्या मुश्तरका लाहे अमल रोड मैप तैयार किया जाए, तो उस हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली भी जो है वज़ा की जाएगी। कुछ देर के बाद मुश्तरका एलामिया भी सामने आएगा, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आइंदा 2 बरस के लिए OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की सरबराही संभालने जा रहा है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की भी बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को कैसे देखता है, क्या रोड मैप है, किस तरह से यकीनी बनाएगा पाकिस्तान के आने वाले वक्त में ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ कि ख़वातीन की नुमाइंदगी को, उनकी मसावियाना हुकूक़ को और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पे बात करते हैं। मुझे मेरा पर्टिनेंट पैनलिस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शनीला अमार साहब अभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ कि पाकिस्तान आइंदा 2 बरस के लिए इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी संभालने जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए कितने बड़े एज़ाज़ की बात है। यकीनी तौर पे जो ममालिक हैं OIC के, उनकी जानिब से जो एक एतमाद है उसका तो मज़हर है ही, लेकिन ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी है साथ ही साथ। देखें, ये नाज़िया यकीनन 57 इस्लामी मुल्कों के तकरीबन 200 मंदूबीन जो हैं उनकी मेज़बानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला, और ये इवेंट जो हैं ये जुमे से जारी थे। जी। और अब ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है ख़वातीन की हैसियत के हवाले से। लेकिन इससे पहले जुमे को जो इवेंट था वो बच्चियों की तालीम पर फोकस था, और उसके बाद अगले रोज़ जो है साइंस, मुस्लिम माशरों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से था। अब ये इतवार और पीर का दिन जो है वो महज इसलिए मुख्तस किया गया कि ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की के मौक़े कैसे फ़राहम किए जाएँ। इस्लामी माशरों में तालीम, सेहत के अलावा सियासत, क़यादत, डिप्लोमेसी, बैंकिंग और दीगर शोबों में जो तरक्की के मौक़े हैं उसको क्या उसके लिए क्या हम सहूलतें फ़राहम करें, और उनके लिए ख़वातीन को नुमाया मुकाम देने के लिए उनकी सलाहियतों से किस तरह से भरपूर अंदाज में इस्तेफ़ादा किया जाए, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के तजुर्बात से इस हवाले से शेयर भी कर सकें। हमने देखा कि ये इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या तारीख़ हमें ये बताती है कि पाकिस्तान मुस्लिम माशरों में एक नुमाया मुकाम रखता है ख़वातीन की तरक्की के हवाले से, जहाँ ख़वातीन को हर शोबे में, ख़ास तौर पर सियासत हो, सहाफ़त हो और डिप्लोमेसी हो, बैंकिंग हो, तमाम शोबों में ख़वातीन को यकसा मौक़े फ़राहम किए गए। आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म थी। जी। इसी तरह उसके बाद पाकिस्तान की जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, नेशनल असम्बली की पहली स्पीकर बनी, जो इस्लामी मुल्कों के लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो भी एक खातून हैं। आप ये देखें कि बैंकिंग के शोबे में डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं वो हमारी जो मरकज़ी बैंक है उसकी सरबराह रही हैं। और इसी तरह सफारत के शोबे में देखें, बेगम राना लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर थी। आप ये देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कायद आज़म के शाना बशाना हिस्सा लिया और वो उनके शाना बशाना थी, और उन्होंने पाकिस्तान के क़याम में वो भरपूर जद्दोजहद की और ख़वातीन के साथ मिलकर उन्होंने क़याम पाकिस्तान को मुमकिन बनाया। ये हमारी तारीख़ है, ये हमारा विरसा है, और हम इसी विरसे को और इसी तारीख़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर ख़वातीन को तरक्की के जो यकसा मौक़े फ़राहम करता है, और उसवा हसनत से ये जो साबित हुआ है, उसवा हसनत ने ऐसी शानदार मिसालें कायम की हैं ख़वातीन की तरक्की के हवाले से, ख़वातीन को यकसा मौक़े फ़राहम करने के हवाले से, कि आज अगर मुस्लिम मुआशरे उन पर अमल करें तो यकीनन जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे में नुमाया मुकाम हासिल कर सकती हैं। इस ज़िमन में जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इसी बात पर फोकस किया गया है कि हम ख़वातीन की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। और इस ज़िमन में जो पाकिस्तान ने मिसालें पेश की हैं, आज जो IT की हमारी मिनिस्टर हैं शिज़ा फातिमा, वो भी बता रही थी कि पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी में के फ़रोग़ में ख़वातीन का रोल क्या है, और ख़वातीन किस तरह से आगे 900,000 ख़वातीन को डिजिटल वार्ड्स दिए गए थे। अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान किया था तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ तौर पर ख़वातीन को मौक़े फ़राहम किए गए। इसी तरह BISP जो प्रोग्राम है उसमें ख़वातीन को हम आगे बढ़ाने और मुआशी तौर पर उनको बाइख्तियार बनाने के लिए मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये वो इक़दामात हैं जो मुस्लिम मुआशरों के लिए काबिल तक़लीद भी हैं और उनके लिए एक मिसाल भी बने हैं। और आज जब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब तकरीर कर रही थी, उन्होंने बताया लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हों, पाकिस्तान में सेहत, तालीम, और पंजाब में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में के मामलात हों, हर शोबे में ख़वातीन को यकसा मौक़े ना सिर्फ यकसा बल्कि बाज़ मुकामात पर तो उनसे ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि पंजाब में ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ ये है कि ज़राअत के शोबे में आगे बढ़ी हैं, सनत के शोबे में आगे बढ़ी हैं, उनके जो हैं अलहदा चैम्बर्स कायम किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल्स के, और उनके लिए तरक्की के यकसा मौक़े की फ़राहमी की वजह से हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के लिए एक मिसाली मुल्क बनकर सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक। साफ़ी साहब, आज भी अगर हम देखें और हकीकी आँख से देखें तो लाखों ख़वातीन और बच्चे जो है वो हमें इस्तेहसाल का शिकार नज़र आते हैं। हम मकबूज़ा कश्मीर की बात कर लें, हम फ़लस्तीन की बात कर लें, ये और भी दीगर मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर अगर हम देखें, तनाज़ात में सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे ही मुतासिर होते हैं। हम उनके जो किरदार है उसको तक़वियत नहीं दे पा रहे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी थी इस सोच को भी उजागर करने के लिए कि जब तक ख़वातीन को हम यकसा मौक़े नहीं फ़राहम करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम करेंगे और उनके लिए मसावियाना हुकूक़ की फ़राहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर हम जो जिस तरक्की का हम ख्वाब देख रहे हैं मुस्लिम मालिक, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। शुक्रिया नाज़िया, आपने मौजू बहुत अहम चुना है आज, और मुनासबत भी उसकी बनती है OIC की वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 9वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान ने करवाया है। तो ये वाकई वक्त की ज़रूरत थी। जो ख़वातीन के हुकूक़ को गस्ब करने की जो कुछ नाम नहाद इस्लामी माशरे हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, ख़ुसूसन मैं अफ़गानिस्तान का ज़िक्र करूँगा जहाँ पे नाम नहाद अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद है, जहाँ की हुकूमत अपने आप को इस्लामी शरई हुकूमत करार देती है, लेकिन वहाँ पे हम अगर देखें तो ख़वातीन की अगर सबसे बदतर सूरत हाल कहीं पे है
تو وہ افغانستان کی سرزمین ہے. وہ سرزمین خواتین کی بنیادی حقوق کے لیے بالکل ایک جہنم بنا ہوا ہے. وہاں پہ خواتین کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, برابری کی تو بات ہی نہیں ہے. ان پہ اسکول کے دروازے بند ہے, ان پہ باہر جانے کے دروازے بند ہے, ان کو سرعام ان کی تذلیل کی جاتی ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان خواتین جو ہے وہ حجاب اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے پوری دنیا میں ان کو ایک مثال دی جاتی تھی. لیکن وہاں پہ بدقسمتی سے جہاں پہ زیادہ شریعت کا نام بدنام کیا جا رہا ہے, وہیں پہ سب سے زیادہ خواتین کو مسئلے مسائل کا شکار ہے. اب ایک مثال جو افغانستان کی موجودہ سو کالڈ اسلامی ریاست ہے, ان کی بدنیتی کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ امت مسلمہ کے تمام ممالک جو 57 ممالک تھے, ساری کی ساری نمائندگی آج اور کل اسلام آباد میں ان کی نمائندگی موجود تھی, اور اس ریاست کی نمائندگی اس کانفرنس میں نہیں تھی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کو جو بدنام کرنے والی قوت بدقسمتی سے خود ہمارے صفوں میں موجود کچھ ہماری جو اپنی اسلامی شخصیات ہے, جو اسلام کے نام پہ جو سیاسی مولوی ہے ہمارے ہاں بھی اور افغانستان میں, وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور خواتین کو کم درجہ دینے کی جو ایک مغرب میں ایک سوچ ہے جو بالکل فرسودہ ہے, جو بالکل اس سے کوئی حقیقت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشروں میں ایسی انتہا پسند قوتیں موجود ہے جو مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھتے. حالانکہ قرآن اور حدیث میں حافظ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرد اور خواتین میں کوئی تفریق نہیں ہے, اور ان میں بڑائی اور ان میں جو کبریائی کا جو ایک پیمانہ ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے. اگر مرد زیادہ تقوی دار ہو تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہوگا, اگر خاتون زیادہ تقوی دار ہو تو اللہ کے نزدیک خاتون زیادہ قریب ہوگی. اس میں تو اسلام نے کوئی تمیز نہیں رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں حدیث اور اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خواتین کو قیادت, علم, فقہ, تجارت, ریاستی امور تمام چیزوں میں خود مواقع فراہم کی. مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی مثال آپ دیکھ لیجئے گا, حضرت خدیجہ کبریٰ کے آپ مثال دیکھ لیجئے گا, سب سے بڑی پہلی مسلمان ریاست میں سب سے بڑی تاجر, حضرت عائشہ فقہ اور حدیث کی سب سے بڑی عالمہ, فاطمۃ الزہرا جو ہے خاندانی روایات کو آگے بڑھانے میں اور اپنے ایک خاص مقصد پہ ڈٹ کے رہ جانے والی خواتین کے لیے روشن مثال جو تا قیامت اس کی مثال رہے گی. تو یہ تو چند مثالیں ہیں. تو یہ جو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, پوری دنیا اس وقت پاکستان کو عزت اور احترام سے دیکھ رہی ہے. تو ایک تو ہم نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اسلام نے اور اسلامی ریاست نے خواتین کو آگے بڑھنے سے اور ان کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنانے سے کہیں نہیں روکا ہے. اگر روکا ہے تو وہ افغانستان کی جس طرح کی وہاں کی انتہا پسند حکومت ہے وہاں کی حکومتیں روک رہی ہے, یا مودی کی سرکار خواتین اور انسانی حقوق کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتے. اسلام اور اسلامی ریاستیں جو ہے خواتین کو ہمیشہ عزت اور احترام سے دیکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بالکل عیاں ہے, جس طرح سے ابھی رشید صافی صاحب نے فرمایا کہ اسلام ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کے مساویانہ حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ موجود ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو موجودہ ہماری حکومت ہے اس نے خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں اور اٹھا رہی ہے, اور اس عزم کا اظہار بھی ہم نے دیکھا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنی تقریر میں جو ہارٹ ٹو ہارٹ انہوں نے کی, اس میں بھی انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. خاص طور پہ جب وزیر اعظم کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ویژن کی عکاسی وہاں سے ہوتی ہے جب وہ اپنی خود کرسی سے اٹھ کر ایک بچی کو وہاں بٹھاتے ہیں اور دست شفقت رکھتے ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آنے والی خاتون کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے گیپس کہیں رہ گئے ہیں, اس کو لگتا ہے آپ کو کہ مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ان کو فل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, شکریہ نازیہ. دیکھیے جب آپ یہ انٹرو دے رہی تھی, جب ہمارے دوست حافظ صاحب اور صافی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا جو مسجد کرتبہ کا میں شامل ہے, جو ان کی نظم ہے مسجد کرتبہ. کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. تو جو خواتین کی جو با اختیار ہونے کی جد و جہد ہے
یہ یوں سمجھیے کہ یہ قافلہ سخت جاں ہے جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہا ہے، اور خوش قسمتی سے پاکستان میں ہمارے جو یعنی یوں سمجھیے کہ جو ترقی پسند طرز عمل رکھنے والے لوگ، اس میں ترقی پسند جب یہ کہہ رہا ہوں تو یہ خاص ایک اصطلاح ہے پولیٹیکل، میں یہ نہیں وہ اس اصطلاح کو استعمال نہیں کر رہا، میں اصطلاح کر رہا ہوں اس میں ہمارے علماء بھی شامل ہیں، جی جی جی، اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس جد و جہد کی سپورٹ کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان اس میں ابھی جب تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان کو اولویت حاصل ہے، صرف بے نظیر بھٹو کی صورت میں نہیں، یعنی محترمہ جو تھی رانا لیاقت علی، وہ پہلی گورنر سندھ کی بنی، اسی طرح ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ سفیر بنی، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں رکاوٹ بھی ہے، پسماندہ انداز فکر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ بڑا سخت جان تھا، ڈٹرمنیشن اس میں بہت زیادہ تھی، اور معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے اس ترقی پسندانہ طرز عمل کی سپورٹ کی، اور اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود خواتین کے بااختیار ہونے کا جو سفر ہے اس نے بڑی شاندار طریقے سے سفر کیا، آگے بڑھا۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ ابھی صافی صاحب افغانستان کا ذکر کر رہے تھے، میں ایک دلچسپ تاریخی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو افغانستان ہے اس نے افغانستان کے چہرے کو تاریک کیا ہے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں امیر امان اللہ خان کا۔ امیر امان اللہ خان 19ویں صدی میں افغانستان کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے قانون سازی کی، یہ افغانستان میں ہوئی ہے۔ تو لیکن ہوا کیا پھر اس کے نتیجے میں ان کی مخالفت شروع ہو گئی، بالآخر انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ سچویشن مسلم معاشروں میں بھی موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم معاشروں میں بھی اسی قسم کی مزاحمت موجود ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمیں برطانیہ میں تو خواتین وزیر اعظم نظر آتی ہیں، کوئی امریکہ میں صدر نظر آتی ہے خاتون؟ نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس اعتبار سے مسلم معاشرے ترقی پسند ہیں، لیکن بہت سارے معاملات کنزرویٹو بھی ہیں جن کو مثال کے طور پر ابھی یہ ان دنوں بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو آبادی کا بڑھتا ہوا بم ہے اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ صرف آبادی کا بڑھنا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ خاتون کی صحت بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو پرابلم وابستہ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے، ایسا سوال ہے جس پہ پوری مسلم دنیا کو بیٹھنا چاہیے، اور ہم جیسے بنگلہ دیش کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। शनीला, मैं आपकी जानिब आऊँगी। ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है, वजारती कॉन्फ्रेंस, इसमें हमने देखा कि ये एक तरह की, अगर हम कहें, इन डेप्थ ब्रेन स्ट्रोमिंग थी, जिसमें ख़वातीन को यकसा हुकूक़ के मौक़े और तरक्की के मौक़ों की फ़राहमी पर जो है वो इन डिटेल डिस्कशन हुई, गुफ्तगू हुई है। अब चूँकि अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान इसकी जो है वो सरबराही करेगा, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का विजन भी है, पाकिस्तान का विल भी है, इज़ अज़म भी है इस हवाले से ख़वातीन की तरक्की को लेकर 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान के अहदाफ क्या होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ख़वातीन ख़ास तौर पे, और बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, उनको मज़ीद इन्हेंस करना, और वो ख़वातीन जो कि जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो किसी वजह से, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने भी कुछ पहलुओं का जिक्र किया, कुछ इस तरह की मुश्तरका हिकमत अमली सारे मिलकर मुरतब करें कि उनके रोल को माशरे की फ़लाह के लिए, उसकी इस्लाह के लिए ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़िया। देखें नाज़िया, इस्लाम से या पाकिस्तान से या बरे सगीर की अगर हम तारीख़ को देखें तो ख़वातीन का रोल हमेशा ही हमें नुमाया नज़र आ रहा होता है। इस्लाम में जो ख़वातीन का रोल रहा है वो हाफिज़ साहब ने बता दिया, लेकिन अगर आप बड़े सगीर की साइड पे तो हमें रज़िया सुल्ताना भी नज़र आती है, हमें रासत भोपाल में नवाब सिकंदर भी नज़र आती हैं। पाकिस्तान के अंदर जब हम आ जाते हैं तो राना लियाकत अली खान, फातिमा जना नज़र आ रही है, बेनज़ीर भुट्टो नज़र आ रही है, मरियम नवाज नज़र आ रही है, लेकिन और भी बहुत सी ख़वातीन हैं। और अगर आप हमारे इस माशरे का मिजाज देखें तो ये इतना कंजर्वेटिव नहीं था पहले, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पे हुक्मरान आए जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जिसकी वजह से इस इलाके का मिजाज थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा कंजर्वेटिव। लेकिन ख़वातीन को लेके हमेशा हमें यहाँ पे एक फराग दिली नज़र आई है। आप कभी देहातों में चले जाएं तो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, और वहाँ पे कभी हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि हम ख़वातीन हरास हो रही हैं काम करते हुए। तो ये चीज़ें इस माशरे के अंदर ज़्यादा थी। अगर आप पोटोहार की तारीख भी देख लें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आता है कि ख़वातीन के मज़ार भी थे, ख़वातीन को पीरी फ़कीरी में भी माना जा रहा होता था। ये इस पोटोहार की तारीख है। यहाँ पे अगर आप ढूंढने जाएं तो बहुत से आपको मज़ार मिल जाएंगे जो ख़वातीन के थे। तो अब इस माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। अब हम ख़वातीन को देखें, हर शोबे में नज़र आ रही हैं, हमें सहाफ़त में नज़र आ रही है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हम यहाँ पे बैठे हुए सामने, और यही माशरा हमें रिस्पेक्ट भी दे रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। मरियम नवाज़ को अगर हम देखें तो जो उनकी पार्टी थी, कितनी कंजर्वेटिव पार्टी थी कि हमें उसमें कम ख़वातीन को नज़र आ रही होती थी, लेकिन वो इस पार्टी के अंदर आई, उन्होंने अपना मकाम बनाया और इसी माशरे ने उसको वो मकाम दिया। जब उनके फादर जेल के अंदर थे वो निकली उस नैरेटिव को लेके और उस बयानिए को लेकर, और किस किस्म के उन्होंने सारे जो मसाइब थे उनको झेला, और आज वो एक सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की CM बनी हुई हैं। तो ये सारी वो जो मिसालें हैं जो इस माशरे के अंदर हमें नज़र आती, इन्हीं से हम आगे जो है वो राह मुतय्यन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मरियम, अगर पंजाब के अंदर ही चले जाए तो हमें बड़ा काम जो है वो नज़र आ रहा है कि ख़वातीन के लिए वहाँ पर स्कीमें निकाली जा रही हैं। ये अगर देहात के अंदर जाते हैं तो जहाँ पे मर्द किसान हैं वहाँ पे ख़वातीन को भी ज़मीनें दी जाएंगी अब कि वो भी काश्तकारी करें। ख़वातीन को IT के अंदर लेके आ रहे हैं, वो स्कीम ला रहे हैं कि वो बैठे फ्रीलांसिंग काम करें, घर बैठ के कमाएं। ऐसी ख़वातीन जिनको कानूनी मावनत चाहिए उनके लिए भी आ रही हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको डिवोर्स हो गए हैं, जो विडो हैं, उनके लिए भी स्कीमें आ रही हैं कि वो माशरे का एक फाल शहरी बन सके। ये ना हो कि यहाँ पर उनको
ان کے لیے ایسا بن جائے کہ گھر والے اس کو ناکارہ سمجھنا شروع کر دیں، وہ بھی ایک فعال کام جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ لیکن بہت سے پرابلمز ابھی ہیں نازیہ یہاں پر۔ ہمارا جو تھانہ سسٹم ہے، جب وہاں پہ کوئی خاتون گھر کے اندر تشدد کا شکار بنتی ہے، وہ وہاں پر جاتے بڑے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میری ایک ریلیٹیو تھی، اس کو مار پیٹ ہوتی تھی گھر میں، وہ تھانے میں گئی ہے اور جا کے وہ بتا رہی ہے، تو آگے سے جو فیمیل ایس ایچ او اس کو کہہ رہی کوئی بات نہیں، میرے والد بھی میری والدہ کو مارتے ہیں۔ تو یہ سوچ بھی اس معاشرے کے اندر، جہاں پہ ہم اپرچونٹیز دیتے ہیں، جہاں پہ وہ چیز آتی ہے، وہاں پہ ایسے لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو قانون سازی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں خواتین جو ہراس ہوتی ہیں، خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، ان کو مواقع ملنے چاہیے کہ ان کے لیے کوئی انصاف جو کھل جائے۔ عدالتی نظام جو ہے وہ بھی بڑا سلو ہے، جب کوئی خاتون اپنے حق کے لیے جاتی ہے، وہ لمبا لمبا اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑے پرابلم جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تعلیم کے مواقع ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خواتین کے لیے کالجز کم ہیں، خواتین کے لیے یونیورسٹیز جو ہے وہ صرف جو خواتین کی ہوں، جو صرف خواتین کے کالجز ہوں وہ بھی کم ہیں، وہ بھی زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جا کے کو ایجوکیشن کے اندر پڑھیں۔ وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے ہمیں خواتین کے لیے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھانی ہوگی، ہمیں لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دینی ہوگی۔ تو اب یہ جو یہاں پہ آیا ہے، 2 سال پاکستان رہیں گے تو بہت سی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے، کیونکہ جو یہ چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، عرب ممالک کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں۔ اسلام جو ہے اس نے خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہوئے ہیں، لیکن ان حقوق کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، لوگوں کو کیسے اویئرنیس دینے، اس کے لیے قانون سازی کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ٹھیک ہے، حافظ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے۔ جی صرف میں پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس ہوئی ہیں، جو اقدامات ہوئے ہیں، ان کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک ہائیسٹ لیول پر پارلیمنٹری کوکس آن ویمن قائم ہے، جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، ان کی قانون سازی کے لیے اقدامات کر رہا ہے، اور اس کی نگرانی میں صوبوں میں پارلیمنٹری کوکس قائم کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں، ایک اینٹی ہراسمنٹ فیڈرل امبڈسمن یہاں پر کام بیٹھی ہوئی ہے، جو خواتین پر تشدد، خواتین کے حقوق کے تحفظ، ان کے وراثتی حقوق، ان کا تحفظ یقینی بنا رہی ہے۔ نیشنل کمیشن فار ویمن اسٹیٹس، یہ ایک علیحدہ ایک وہ چیپٹر ہے جو خواتین کے حقوق کو یقینی بنا رہا ہے۔ یہ وہ ادارہ جاتی اقدامات ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں خواتین کو نہ صرف یکساں مواقع دیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو استحصال، تشدد اور ان کے گھریلو جو معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ان سے دور رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت ڈاکٹر صاحب جی ابھی ذکر کر رہی تھی اپنا شریلا کہ پوٹوہار میں خواتین کے مزارات ہیں۔ میں ایک بڑا نمایاں ضلع جھنگ میں ایک مزار ہے، ہیر کا مزار ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ وہ کنزرویٹو علاقہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہیر ایک آپ محبت کی علامت ہے اور خواتین کو بااختیار کرنے کی علامت ہے، اس کا مزار ہے، اور اس پہ لوگ فخر سے جاتے ہیں۔ بالکل بی بی پاک دامن کا لاہور میں۔ ایگزیکٹلی۔ ناظرین، اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، جہاں پر کشیدگی جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اس میں شدت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کشیدگی آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز کو ایران کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے بعد اس میں تیزی آئی ہے، اس میں شدت آئی ہے، جس کے بعد امریکہ نے ایران پر بھرپور حملے کیے ہیں، اور امریکی سینٹکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 140 سے زائد اہداف ہیں جن کو اب تک نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں، ایران کی جو طاقت ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے تجارتی جہازوں کو روکنے کے لیے، اس کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے جہاز جو ہے وہ بلا روک ٹوک وہاں سے گزریں۔ ایرانی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جس میں بندر عباس ہے، سریک اور قشم شامل ہیں، اور وہاں پر دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ اب تک 18 کے قریب افراد جو اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکی تنصیبات پر جوابی وار کیا ہے، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ بحرین ہو، متحدہ عرب امارات ہو، اردن ہو، قطر ہو، ان جگہوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد جو خلیجی ممالک ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بھرپور تشویش کی لہر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور یہ جو کشیدگی ہے جاری، یہ ایسکیلیشن کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف جو سفارتی محاذ ہے
وہ بھی ہمیں گرم نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے بطور ثالث ایک دفعہ پھر اپنا متحرک کردار ادا کرتے ہوئے فریقین سے رابطہ کیا ہے، ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم کی بھی بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر عباس عراقچی صاحب سے، پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے ناظرین، اس پر ہم اپنے پینلسٹ ان کی رائے بھی لیں گے کہ انہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی کچھ دیر قبل، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے اور پھر وہاں سے تجارتی جہاز گزریں گے اور اس کا کنٹرول ہم حاصل کریں گے، ہم اس کے سرپرست بنیں گے۔ ظاہر ہے یہ امریکہ اور ایران میں جو کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک میجر کنسرن خلیجی ممالک میں حملوں کا بھی ہے، تو معاملہ کیا طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایم او یو کی سارے معاملے میں کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے، ایران کہتا ہے کہ امریکہ وائلیٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے، ایک فریق کہتا ہے آبنائے ہرمز کھلا ہے، دوسرا فریق کہتا ہے آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند ہے، پھر ایسکیلیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر جو پہلا پوائنٹ ہے، خاص طور پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اس کی انٹرپریٹیشن میں بہت فرق ہے، دونوں کی فرق ہے۔ جو امریکہ ہے وہ کہتا ہے انٹرنیشنل واٹرز میں یہ فال کرتا ہے، ایران اس کو اپنی جو پراپرٹی قرار دیتا ہے، ٹیریٹوریل پراپرٹی، تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا پھر؟ دیکھیں، یہ معاملہ بنیادی طور پر آبنائے ہرمز سے ہی شروع ہوا تھا، اور اب جو ان میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور کشیدگی جو ہے وہ ایک بار پھر جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان ملکوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو دونوں ملکوں کے دونوں متحارب قوتوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے اور جنگ کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو ایم او یو ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، وہ تقریباً اس وقت معطل ہو چکا ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ یہی ایک دوسرے پر الزامات میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ پاکستان جو ہے دیکھیں بڑی خاموشی کے ساتھ آج بھی فیلڈ مارشل جو ہے ترکیہ میں ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے ان کا فوکسڈ ہے کہ یہ ایجنڈا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں جنگ کو روکیں اور ایک بار پھر امن کی طرف بڑھیں۔ اور اس ضمن میں جو آبنائے ہرمز ہے اس کے حوالے سے جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، پاکستان دیکھیں پاکستان کا رول جو ہے بڑا نازک ہے، پاکستان جج نہیں ہے، پاکستان ثالث ہے، اسے ایک بیلنس برقرار رکھنا ہے دونوں قوتوں کے درمیان، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ثالثی کا رول ہے دونوں ممالک تسلیم کرتے ہیں کھلے دل سے۔ آج بھی ایران کے جو اسپوکس پرسن تھے اسماعیل بقائی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان، انہوں نے نمبر 1 پاکستان کا نام لیا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور اپنا رول جو ہے وہ مناسب طور پر ادا کرے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، ہم پاکستان کی ثالثی قبول کر رہے ہیں اور اس کی جو ثالثی کے مطابق جو معیار اس نے مقرر کیے تھے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے جو الزامات ہیں وہ اس کشیدگی کو ہوا دے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹول ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ ایک جانب انہوں نے یہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایران وصول نہیں کرے گا بلکہ یہ اوپن ہوگی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم یہ اس کو کنٹرول حاصل کر رہے ہیں تو اب ٹول ٹیکس جو ہے اس کا ٹول جو ہے وہ ہم وصول کریں گے۔ تو یہ وہ تنازع ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نہ صرف یہ کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے بلکہ اب خطہ لپیٹ میں آ رہا ہے، اب یہی جو ہے یہ کشیدگی جو ہے وہ پورے خطے کی طرف بڑھ رہی ہے اور پورا خطہ جو ہے کشیدگی سے دوچار ہے۔ اور اس ضمن میں جو دیگر ممالک ہیں جو پہلی ثالثی کا رول بھی ادا کر رہے تھے، جن میں قطر بھی تھا اور اس میں ترکیہ تھا اور اس میں سعودی عرب کا اور خاص طور پر چین کا رول تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور چین نے بھی دونوں فریقین سے کہا ہے کہ تحمل اور وہ برداشت کا تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ کی کیفیت سے دور رکھیں خطے کو، تاکہ خطہ جو ہے وہ ایک بار پھر امن کی طرف گامزن ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ صافی صاحب، امپورٹنٹلی آبنائے ہرمز ڈے فرسٹ سے ہی مسئلے کی بنیاد رہا ہے، یہی وہ نقطہ رہا ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آیا، دونوں کی جس طرح میں نے بات کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کو دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف ایز اے پریشر ٹول یوز کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟
نازیہ میں آپ کے نقطہ نظر سے تھوڑا سا مختلف اس سوال کو لوں گا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں، جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اسرائیل نے جب پہلا حملہ ایران پہ نہیں کیا تھا، تو اس وقت تو بہت کم لوگ ابنائے حرمز کے نام سے بھی ناواقف تھے، اور یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اس پورے ابنائے حرمز کا جو ایک ابھی اس وقت جس کا فوکس بنا ہوا ہے، یہ اس فسانے میں اس کا پورا ذکر نہیں تھا، جس کا جو آج جو پوری دنیا ابنائے حرمز کی بندش کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی غلطی تو اسرائیل اور امریکہ کی تھی کہ انہوں نے مس جج کیا تھا اس صورتحال کو۔ اب امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہا ہے کہ جنگ کے آغاز جس وقت ہوا تھا کہ ایران اس پوزیشن پہ جائے۔ ایران اب اپنے مطالبات اور اپنے پریشر کو اس حدود سے بھی آگے لے کے گئے۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ بات ابنائے حرمز، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج کل اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ امریکہ نے وہ ریٹ پہ چھوڑ دی جو جوہری ہتھیاروں کے حوالوں سے ہے، وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ وہ ساری بات چلی گئی ہے۔ آج اگر جنگ دوبارہ شروع ہونے کے ہمیں خطرات نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ابنائے حرمز کی بندش ہے، اور وہاں پہ قبضہ اور وہاں پہ اپنا ٹول ٹیکس یا جگہ ٹیکس جو بھی ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے فریقین کی رسہ کشی جاری ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے ابنائے حرمز کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، اس کا کوئی مستقل کوئی ایک ایسا پیرامیٹر نہیں بنے گا، تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بڑھنے کے مزید امکانات ہے۔ پاسداران انقلاب کو جو انگلستان نے جس پہ پابندی لگا دی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹارمر جب تک موجود تھا، جو مستعفی وزیر اعظم ہے برطانیہ کے، اس وقت تک برطانیہ اس جنگ میں براہ راست کودنے سے گریزا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ٹرمپ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ وزیر اعظم اس کو قرار دے رہے تھے برطانیہ کے۔ لیکن جس دن سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں آ گئی ہے، تو وہ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کو بھی بین کر رہے ہیں۔ گوچہ پاسداران انقلاب کے کئی اقدامات سے مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ ان کی طرف سے بھی اگریشن ہو رہا ہے۔ آج جو قطر پہ جو حملے ہوئے ہیں، دیکھیں امیر قطر جو فادر جو ثالثی ہے، اور جو قطر کے امیر کے جو والد صاحب کا جو جنازہ تھا، اس وقت بھی قطر کو سپیر نہیں کیا گیا، اور ایران کی طرف سے حملے ہوتے رہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہے، نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کچھ مشرقی روایات بھی ہے، کچھ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی کئی باتیں ہیں، ہم اس پیچیدہ گفتگو میں نہیں پڑتے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، دونوں طرف سے ایگریشن کی جا رہی ہے، دونوں امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل اور ایران، ہر جگہ پہ ایسے عناصر ہے جو جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں، لیکن نقصان جو ہوگا وہ انسانیت کا نقصان ہوگا، وہ دنیا کی معیشت کا ہوگا، وہ مہنگائی کا ہوگا۔ خام تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہے، جی خام تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہے، پاکستان میں جو ہے اس کے جو ہے ہم اثرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ مہنگائی کا جو ایک گن چکر ہے، یہ تو ابھی اس کا آغاز ہے، پتہ نہیں اگر ابنائے حرمز کھلتا بھی ہے تو پتہ نہیں کب تک یہ اثرات برقرار رہیں گے۔ تو میری نظر میں ابنائے حرمز اور ایٹمی مسئلہ جب تک اس کا مستقل کوئی روڈ میپ نہیں طے کی جائے گا تو اسی طرح یہ لڑائی جاری رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ یعنی کہ ابنائے حرمز ہی کی بات ہو رہی ہے، ڈے فرسٹ سے اسی کی متضاد تشریح ہے، کیا کسی پوائنٹ پر یہ ممکن ہے کہ اس کی جو متضاد انٹرپریٹیشن ہے اس کو ریویو کر لے دونوں فریق؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں بیٹھ کر، تاکہ اس سے آگے بڑھیں نا؟ پہلے نقطے پہ ہی ساری بات رکی ہوئی ہے۔ نازیہ انٹرپریٹیشن کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، مفاہمت کا معاہدہ تو نہیں ہوا، ایم آر یو کیا ہوا، ایم او یو ہوا، ایم او یو میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ 60 دن تک ابنائے حرمز پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 60 دن کے بعد لگایا جائے گا؟ تو کیا 60 دن کے بعد امریکہ نے آ کے لگانا تھا؟ ایران نے لگانا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ امریکہ کیا ابنائے حرمز پہ واپس آ رہا ہے؟ وہ وہاں سے واپس گیا ہے، اس نے جنگ کے دوران اپنے بحری بیڑے واپس بھیجے ہیں، اب کیسے آ کے وہ قبضہ کرے گا جبکہ صورتحال بدل چکی ہے؟
اور اب زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے ایران. اور ڈاکٹر صاحب ایران جو ہے وہ 0.5 کی بات کرتا ہے جس پر وہ اپنے حق کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے, تو اس پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ پورا کنٹرول اسی کا ہے, تو یہ دونوں کی انٹرپریٹیشن فرق نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس نقطے میں یہ تسلیم جب کر لیا گیا کہ 2 مہینے تک یعنی 60 دن تک یہاں ٹول عائد نہیں ہوگا, اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے کہ 60 دن کے بعد کیا ہوگا. ایک بات میں یہ عرض کر رہا ہوں, لیکن اصل کہانی جو ابھی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ ایسکیلیٹ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو. پڑوسی ممالک جو ہیں جہاں امریکی اثاثے موجود ہیں یا امریکی اڈے موجود ہیں ان پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, جواباً ایران پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں جس کو ہم ایسکیلیشن سے تعبیر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں کتنا جانی نقصان ہو رہا ہے. یعنی جب ایک حملہ ہوتا تھا ماضی میں, امریکہ کرتا تھا یا اسرائیل کرتا تھا, خبر آتی تھی 1200 بندے مارے گئے, 3000 بندے مارے گئے, اسکول اڑ گیا. اب ایسا نہیں ہو رہا. میرے خیال میں یہ دونوں فریقین کا پرابلم ہے. انہوں نے اپنے اپنے اندر, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا ابھی صاحب صاحب نے کہا بھی کہ وہاں بھی مسائل موجود ہیں, ایران کے اندر بھی, اور وہاں بھی یعنی امریکہ میں بھی مسائل موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ایک جملہ کہنے دیں. دونوں کے مسائل ہیں اور یہ کم از کم نومبر تک چلیں گے. نومبر تک یہ ساری ٹھک ٹھک ہوتی رہے گی, اس کے بعد صورتحال بدلے گی. لیکن ابھی جو لیٹسٹ بیان سامنے آیا ہے, شنیلا آپ بھی اس پہ کامنٹ بیان کیجئے کو گا. جانے دیں آپ. ٹرمپ نے جو ابھی لیٹسٹ بیان دیا ہے ابھی کچھ لمحوں قبل, وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر اس کی ناکہ بندی کی جائے گی, اس کو مکمل طور پہ بند کیا جائے گا. 20% اس کی فی جو ہے وہ چارج کی, وہ سیکیورٹی فیس وہ لیں گے, اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے محافظ کے طور پر اب جانا جائے گا. تو یہ معاملہ کچھ مزید آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا شنیلا؟ دیکھیں جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد جب پہلی سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد سے میں بڑی پور امید تھی, مجھے لگتا تھا کہ جنگ کی طرف معاملات نہیں جائیں گے, کہیں نہ کہیں سینیٹری پرویل کرے گی, مذاکرات پہ بیٹھیں گے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کسی فل فلیج وار کی طرف نہیں جانا چاہتے. ان کا بھی نقصان ہو رہا تھا, ایران کا بھی کافی نقصان ہوا تھا. جو انہوں نے مزاحمت کی تھی لیکن ظاہر ان کے لوگ شہید ہوئے تھے, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا. جب ایم او یو ہوا تھا تو دنیا کو ایک ریلیف ملا تھا کہ چلے جی کہیں نہ کہیں ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور دونوں اس کی پاسداری کریں گے. لیکن دونوں ممالک کے اندر جو ہارڈ لائنر تھے, میرا خیال میں کہ وہ کہیں چاہتے ہی نہیں کہ امن کے ساتھ معاملات جو وہ حل ہو جائیں. ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب ہم دوبارہ سے بلاکیٹ کرنے لگے ہیں, یعنی کہ ایران کے جب شپ کہیں جا نہیں سکیں گے, نہ ایران کے اندر کوئی شپ انٹر ہو سکیں گے, اور اس سے ان کی ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ جو ہے وہ رک جائے گی, اور ہم گارڈین کے طور پہ آئیں گے 20% اور. یہ وہی چیز ہے جو ایران والے کہہ رہے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے کہ ہم گارڈین بن گئے ہیں تو اب ہمیں آپ کو دینی پڑے گی آپ کی حفاظت کے لیے. ایران والے کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم آبنائے ہرمز ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ہمیں ٹول دینا پڑے گا. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ دونوں کے مقاصد تو ایک ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی آبنائے ہرمز سے کمانا چاہ رہے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کمانا چاہ رہے ہیں. تو پھر پرابلم کیا تھا؟ اب دونوں جانب جو ہے وہ لڑائی کے اندر جا رہے ہیں, اس میں مسلم ممالک کا بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور ایٹ دا اینڈ نازیہ یہ دونوں مذاکرات پہ ہی آ کے بات ٹلے گی. ایران نے اگر افغانستان میں جنگ کی یا ویتنام میں جنگ کی, امریکہ نے افغانستان میں کی یا ویتنام میں کی, تو ایٹ دا اینڈ اس کو جا کے مذاکرات ہی کر کے معاملات حل کرنے پڑے. اب یہاں پہ بھی جا کے مذاکرات کرنے پڑیں گے, کیونکہ بڑی طور پہ آپ کی فوج نہیں جا سکتی, لینڈ کر سکتے ایران کے اندر. کتنا کا آپ فضائی طور پہ کریں گے, کتنے کا آپ میزائل پہ کریں گے, اپنا بہت زیادہ جو جنگ کے اوپر وہ اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی خرچہ ہو رہا ہے, دنیا کی معیشت بھی اس سے تباہ ہو رہی ہے. تو وہی ہے کہ پاکستان کا ٹرمپ کمال ہے وہ, اس کی دیکھیں جب وہ ویک سٹارٹ ہوتا ہے تو کوئی سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے, آپ کی ساری سٹاک ایکسچینج گر جاتی ہے, ویکنڈ کے قریب جاتا ہے وہ کوئی اچھا پازیٹیو بیان دیتا ہے, سٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے, تو اس نے اربوں ڈالر بھی کما لیے. اس نے اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے کوئی دوست وغیرہ جو بزنس کمیونٹی کے ہوں گے وہ بھی کما رہے ہیں. لیکن شنیلا اس سارے معاملے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کشیدگی ہے, بڑھتا ہوا تنازع ہے, ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے ہیں, اس ساری صورتحال کے اندر ایم او یو کیا آپ سمجھتی ہیں اپنی جگہ اسی طرح انٹیکٹ ہے یا رہ پائے گا؟ ایم او یو دیکھیں, ایم او یو تو اب کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے نا. اصل میں تو یہ ہے کہ دونوں نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے. آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا تھا, ایران نے نہیں رکھا, اس نے عرب ممالک کے جو بحری بیڑے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور اس کے جواب میں جو امریکہ تو اس نے ایران کے اندر وہ اٹیک کیا ہے. پھر درمیان میں پھر یہی آ رہا تھا کہ تکنیکی معاملات کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اب مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی ہے 2 دن کے اندر.
पाकिस्तान की कोशिश उसी तरह से जारी है। पाकिस्तान बीच में सालिस है, पाकिस्तान अभी बेचारा के मुज़ाकरात की मेज पे आए और बैठे। MOU को अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि ईरान की साइड कभी कह देती खत्म हो जाता है, कभी वो अमेरिका कह देती खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग चल ही रही है। कुछ ना कुछ बात आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगी, लेकिन जो मामलात अब नजर आ रहे हैं ना वो ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चीजें चलेंगी, दोनों साइड के हार्डलाइनर साथ चलते जाएंगे, और जो इजराइल का है कि अरब ममालिक को ईरान के साथ लड़ा दे, जो वो बड़ी खतरनाक उसकी साजिश है। अभी तक अरब ममालिक को सराहना चाहिए कि वो अभी तक सब्र तहम्मुल के साथ काम ले रहे हैं, लेकिन जो अभी साफी साहब बात कर रहे थे कि कतर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया जिस वक्त वहां पे जनाजा उठाया जा रहा है, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं था। तो अभी ईरान को सोचना होगा नुकसान पहुंचेगा। जिसमें मैं थोड़ा सा देखिए, सबसे जो इत्मीनान की बात है कि अमेरिका और ईरान में से किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मुकम्मल जो मुफाहमत यादाश्त है वो ख़त्म हो चुका है और दोबारा एक मुकम्मल जंग के आगाज़ का ऐलान कहीं पे नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का एक ज़िंदा मिसाल है कि अभी तक वो मुआहदा अपनी जगह पे है। जो शरपसंद या जो शिद्दत पसंद अनासर है तो वो तो जंग चाहते हैं, लेकिन जो इत्मीनान का पहलू है इसमें ईरान या अमेरिका दोनों में से किसी ने मुफाहमती यादाश्त ख़त्म होने के हवाले से कोई बयान भी नहीं दिया है, और अभी तक वो चाहते हैं कि जो मुकाबिल फरीक है वो मुफाहमती यादाश्त पे अमेरिकी सदर ने ये बयान तो दिया था कि उनके ख्याल में MOUs ओवर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर उनका ये भी बयान आया कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाए। कहीं ना कि दोनों साइड MOU पे कोई ना कोई बात कर देते हैं, लेकिन साथ ये भी कह देते हैं कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कि यानी कि बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। पाकिस्तान तो यही कर सकता है ना कि मुज़ाकरात तो जारी रखे, और वो अगर बैकडोर पे चल रहे तो मुफाहमती यादाश्त अपनी कामयाबी है। बिल्कुल मेरा प्रोग्राम डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं, अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग है, ये मुफाहमत पे मौजूद है, इन्होंने जंग बंदी करनी है। ठीक है, डॉक्टर साहब का डे फर्स्ट यही है कि ये पटाखे बजते रहेंगे, लेकिन ये काम आगे चलता रहेगा। बिल्कुल इसी उम्मीद और दुआ के साथ सारे मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो जाए, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतरी की जानिब चली जाए। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।